السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی جو آیات پڑھیں گے وہ 94 سے 105 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئتمونا آئے ہو تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، اولا مرتن پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ آئے ہو، ما خولناکم جو دے رکھا تھا ہم نے تم کو، وراء ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھ رہے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم الذین تمہارے سفارشی، جن کا زعمتم نے گمان کیا تھا، انہم بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، تقطع بالکل منقطع ہو گئے، بینکم تمہارے آپس کے تعلقات، وضل اور جاتے رہے، عنکم تم سے، ما جو، کنتم تھے تم سب، تزعمون دعویٰ کرتے۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر آئے ہو، جو مال اور اولاد تمہارے پاس تھی وہیں چھوڑ آئے ہو، ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم کہتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یہ بھی حق رکھتے ہیں۔ لاؤ دکھاؤ، یہ ڈانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، فالقو پھاڑنے والے ہیں، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹلی کو، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیتی مردہ سے، ومخرجو اور وہ نکالنے والا ہے، المیتی مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم یہ تمہارا، اللہ تعالی ہے، فَأَنَّا پس کہاں، تؤفکون تم سب پھیرے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید اور کمال قدرت و علم کا بیان شروع کیا ہے، جو اس سورت کا اصل موضوع ہے۔ اللہ زمین کے اندر دانے کو پھاڑ کر لہلہاتا ہوا پودا اور گٹلی کو پھاڑ کر کھجور کا ہرا بھرا درخت نکالتا ہے۔ اس کی کاریگری دیکھیے کہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، نطفے اور انڈے سے جاندار دانے اور گٹلی سے زندہ درخت، اور کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ خالقو پھاڑ نکالنے والا ہے، اصباح صبح کی روشنی کو، وجعل اور اس نے بنایا، اللیل رات کو، سکنن سکون کے لیے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسباناً حساب کرنے کے لیے، ذالک یہ، تقدیر اندازہ ہے، العزیزی خوب غالب، العلیمی بہت علم والے کا۔ وہی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح روشن نکالنے والا ہے، پھر اس نے رات کا اندھیرا طاری کر کے سب کو سکون اور آرام کا موقع فراہم کیا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے، جس سے وقت، دن، رات، مہینوں اور سالوں کا حساب وجود میں آتا ہے۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم النجوم تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا تاکہ تم سب راہ پاؤ، بہا ان کے ذریعے، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندر کے، قد تحقیق، فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیات آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو وہ سب جانتے ہیں۔ ستاروں کا ایک فائدہ ہے، دوسری آیت میں تاروں کو آسمان کی زینت اور شیطانوں کے لیے سنگ باری کا سامان فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے،
فمستقرن پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودعن اور ایک سونپے جانے کی۔ تحقیق فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، آیاتی آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو وہ سب سمجھتے ہیں۔ اسی نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور سونپے جانے کی جگہ۔ ٹھہرنے کی جگہ ماں کا رحم اور سونپے جانے کی جگہ باپ کی پشت ہے۔ تقرن باپ کی پشت اور مستودعن ماں کا رحم ہے۔ بعض نے اس سے دنیا اور آخرت یا قبر مراد لی ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اول ماں کے پیٹ میں سپرد ہوتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے، پھر دنیا میں آ کر ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوگا قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر سکے، پھر جا ٹھہرے گا جنت میں یا دوزخ میں۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی بھی اس کے ذریعے نباتات کل شیء ہر قسم کے، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی منہ اس سے حاضرن سبز شاخ، نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبن دانہ، متراکبن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ومن النخل اور کھجور کے درختوں میں سے، من طلعها اس کے گھابے سے، قنوان گچھے ہیں، دانیۃ جھکے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں سے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہاً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، غیر متشابہہ اور نہیں بھی ملتے جلتے، انظروا تم سب دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا جب اثمرا وہ پھل دیتا ہے، وینعی اور اس کے پکنے کی طرف، ان بے شک فی ذالکم اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ قنوان یہ قنون کی جمع ہے، اس کے معنی خوشے ہیں۔ دانیۃ یہ دنا یا دنو سے اسم فاعل ہے، یعنی قریب، مراد جھکے ہوئے۔ مشتبہاً وغیر متشابہہ پتے ملتے جلتے ہیں مگر پھل مختلف ہیں، یا ایک ہی درخت مثلاً آم کو لے لیں تو ان کے پودے ملتے جلتے ہیں مگر ہر پودے کے پھل کی لذت الگ ہے۔ وَجَعَلُوا اور ان سب نے بنائے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء شریک، الجن جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ اور حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وَخَرَقُوا اور ان سب نے گھر رکھے ہیں، لہو اس کے لیے، بنین بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بغیر علم علم کے بغیر، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ بہت بلند ہے، اما ان باتوں سے جو، یصفون وہ سب بیان کرتے ہیں۔ عرب میں بعض فرقے ایسے بھی تھے جو جنات اور خبیث شیطانوں کی عبادت کرتے تھے اور مصیبت کے وقت ان کا نام لے کر پکارتے تھے اور کائنات میں ان کا تصرف مانتے تھے۔ ان سب کی اس آیت میں تردید فرمائی ہے کہ بے سمجھے انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا ہے اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان گھڑی ہوئی باتوں سے پاک ہے۔ بعض سلف نے فرمایا کہ یہ آیت ان زندیقوں اور مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو انسانوں، جانوروں اور ہر اچھی چیز کا خالق سمجھتے ہیں اور اسے یزداں کہتے ہیں، اور شیطان کو درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے شر کا خالق سمجھتے ہیں اور اسے اہرمن کہتے ہیں۔ ان دونوں کو کائنات کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی اور ہر چیز کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ بدیع موجد ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولم تکن لہ حالانکہ نہیں ہے اس کی، صاحبۃ کوئی بیوی،
وخالقہ اور اس نے پیدا کی ہے کل شیء ہر چیز وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ مشرکین کی تردید کے بعد اب ان کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اولاد تو وہ ہوتی ہے جو بیوی کے ذریعے سے پیدا ہو۔ اگر کسی کو بیوی کے بغیر بنایا جائے تو وہ مخلوق ہوتی ہے نہ کہ اولاد، جیسا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش یا آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، خالقو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو، وہو اور وہ علی کل شیء وکیل ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار نہیں ادراک کر سکتی اس کا نگاہیں، وہو یدرک الابصار اور وہ ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا، وہو اللطیف الخبیر اور وہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے۔ ادراکا یدرکو کا معنی ہے کسی چیز کو پا لینا، اس کے معنی دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا بھی۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، فرمایا لیکن آپ نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں رب تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے قائل ہیں، مگر وہ کبھی ساتھ یہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہم سورۃ نجم میں پڑھیں گے۔ قد تحقیق جاءکم آ چکی ہیں تمہارے پاس، بصائر روشن دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن پس جو ابصرا دیکھ لے، فلنفسہ تو اس نے اپنے نفس کے لیے کیا، ومن عمی اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، وما اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بحفیظ نگہبان۔ بصائر یہ بصیرتن کی جمع ہے جو دل کی روشنی کا نام ہے، جیسا کہ بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ مالک کی طرف سے تمہارے پاس دل اور آنکھوں کو روشن کرنے والے دلائل تو پہنچ چکے ہیں، اب ان پر غور کر کے جو ایمان لے آئے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ سب کہیں، درست تم نے سیکھ لیا، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم خوب واضح کر دیں اسے، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ جو وہ سب علم رکھتے ہیں۔ آیت میں فرمایا کہ ہم ایسے ہی مختلف طریقوں کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں، کبھی مؤمنوں کو خوشخبری دیتے ہیں، کبھی کافروں کو تنبیہ دیتے ہیں، کبھی گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں، اور کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے احکام بتاتے ہیں، تاکہ جو لوگ عقل اور فہم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہدایت پا لیں اور مخالفین پر حجت قائم ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔